السلام علیکم دوستوں، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور پاس سے گھنٹی کے آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ مقدس، چوتھی صلیبی جنگ کی المناک داستان، ایپیسوڈ نمبر 3۔ امیر تورنتائی بھی اپنے گھوڑے کی باگ تھامے لکڑی کے اس جھوپڑے سے نکلا۔ وہ اس جگہ آیا جہاں بلفورٹ کے حکمران برالیون کے بیٹے ایرش اور اس کے محافظوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ ان کے گھوڑے بھی قریب ہی کھڑے تھے۔ چاروں لاشوں کو اٹھا کر اس نے چاروں گھوڑوں پر رکھا، جبکہ ایرش کی لاش اس نے اس کے گھوڑے پر رکھ دی۔ اس کے بعد وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھنے لگا تھا کہ چونک سا پڑا اور رک گیا۔ اپنے گھوڑے کے ساتھ بندھا ہوا آہنی آسا اس نے فوراً اتار لیا اور اس کی ٹیک لگاتے ہوئے وہ پھر ایک اپاہج راہب کی صورت اختیار کر گیا تھا، اس لیے کہ اس نے دیکھا کہ دریائے لیتانی کی چوبی پل پر 4 سوار اسی سمت آ رہے تھے جہاں تورنتائی کھڑا تھا۔ اپنے گھوڑے کے پاس تھوڑی دیر کھڑے رہنے کے بعد تورنتائی نے کچھ سوچا، پھر آہنی آسے کو ٹیکتا اور لنگڑاتا ہوا وہ بائیں ہاتھ بڑھا اور بارش میں بھیگی ہوئی ایک چٹان پر اپنے آہنی آسے کی ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ بارش اب قدرے تھم چکی تھی، تاہم آسمان پر ابھی تک گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ شاید وہ دریائے لیتانی کے پل سے آنے والوں کا انتظار کرنے لگا تھا۔ چاروں سوار تورنتائی کے قریب آ کر اپنے گھوڑوں سے اتر پڑے، پھر وہ آگے بڑھے۔ جب انہوں نے لاشوں کا جائزہ لیا تو تڑپ اٹھے۔ وہ چاروں بھاگتے ہوئے تورنتائی کے قریب آئے۔ پہلے بڑے غور سے تورنتائی کا حلیہ دیکھتے رہے۔ اس دوران تورنتائی اپنے آہنی آسے کا سہارا لیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ لنگڑاتا ہوا وہ چند قدم آگے بڑھا تھا، پھر پوچھا، کیا میں جان سکتا ہوں تم لوگ کون ہو تاکہ میں تمہیں کچھ تفصیل بتا سکوں؟ اس پر ایک جوان جو ان کا سردار تھا بول پڑا، میرا نام ایلواس ہے اور میں بلفورٹ کے ٹیمپلروں کا نائب سالار ہوں۔ ایلواس کا نام سن کر لمحے بھر کے لیے تورنتائی کا چہرہ غصے میں تابع ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ ایلواس وہ شخص تھا جسے تورنتائی نے اپنا نشانہ بنانا اور اپنا ہدف بنانا تھا، تاہم وقتی طور پر وہ سنبھل گیا اور ایلواس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے سلسلہ کلام شروع کیا۔ میرا نام نیوس ہے اور میں دمشق سے بلفورٹ کی طرف آیا ہوں، اور بلفورٹ میں میرے آنے کا جو مقصد ہے وہ وہاں کا بشپ ہیروس جانتا ہے، اس لیے کہ محترم ہیروس کو میری آنے کی اطلاع پہلے ہی مل چکی ہے۔ سنو ٹیمپلرز کے نائب سالار، میں دریائے لیتانی کے کنارے کنارے اسی سمت آ رہا تھا کہ ان کو میں نے دریا کے کنارے لٹ پٹ پایا۔ ان میں سے جو 4 تھے وہ تو دم توڑ چکے تھے، لیکن ایک جس نے مجھے اپنا نام ایرش بتایا تھا وہ زندہ تھا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکا۔ جو ہی میں اس کے پاس پہنچا، اپنے گھوڑے پر بندھی ہوئی چھاگل سے اسے پانی پلانا چاہا تو یہ صرف مجھے اتنا ہی بتا سکا کہ اس کا اور اس کے 4 ساتھیوں کا قاتل مصر کے سلطان رکن الدین کا ایک سالار۔ ایلواس اس کے آگے یہ ایرش کچھ نہ بتا سکا، دم توڑ گیا۔ کاش یہ اپنا جملہ مکمل کرتا اور بتا سکتا کہ اس کا اور اس کے 4 ساتھیوں کا قاتل رکن الدین کا کون سا سالار ہے، تو قسم یسوع مسیح کی میں بلفورٹ کی طرف جانے کے بجائے سب سے پہلے مصر کا رخ کرتا، اس قاتل کو موت کے گھاٹ اتارتا، پھر بلفورٹ آ کر اس کے باپ اور بلفورٹ کے حکمران برالیون کو اس کے بیٹے کے قاتلوں کے خاتمے کی اطلاع کرتا، پر افسوس ایسا نہ ہو سکا۔ ایلواس نے تھوڑی دیر تک توصیفی انداز میں امیر تورنتائی کی طرف دیکھا، پھر خوشی کے اظہار میں وہ کہنے لگا، مقدس باپ، آپ کے جذبات، آپ کے خیالات، آپ کے الفاظ ایسے ہیں جن کے لیے جس قدر بھی شکریہ کے الفاظ استعمال کیے جائیں وہ کم ہے۔ امیر تورنتائی ایلواس کی بات کاٹتے ہوئے پھر بول پڑا، ایلواس، میں ان 5 کی لاشوں کو ان کے گھوڑوں پر لاد کر بلفورٹ کی طرف روانہ ہونے ہی والا تھا کہ اوپر سے تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ گئے ہو۔ اس طرح تم لوگوں نے میرا کام آسان کر دیا ہے۔ اب تم لوگ ان لاشوں کو سنبھال لو اور بلفورٹ شہر کی طرف چلو۔ پر جانے سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ جس کلیسا میں بشپ ہیروس نے قیام کر رکھا ہے، کیا اس کے نزدیک کوئی سرائے بھی ہے؟ مقدس باپ، آپ کو کسی سرائے میں قیام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کلیسا کی بشپ ہیروس کے یہاں قیام کریں۔
اس لیے کہ آپ خود یہ بتا چکے ہیں کہ کسی خاص مقصد کے لیے دمشق سے بلفورڈ کی طرف آئے ہیں اور اس مقصد سے ہیروس کو پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اس نے یہ الفاظ بڑی عقیدت مندی اور خلوص سے ادا کیے تھے۔ الواس، تیرا کہنا درست ہے۔ جس مقصد کے لیے میں بلفورڈ آیا ہوں وہ مقصد انتہائی خطرناک ہے۔ اگر کسی مسلمان جاسوس کو یہ خبر ہو گئی کہ میں اس مقصد کے تحت بلفورڈ کی طرف آیا ہوں تو پھر میری ہی نہیں، ہیروس کے علاوہ اور بہت سے لوگوں کی جانیں بھی خطرے میں پڑ جائیں گی۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر کسی مسلمان جاسوس کو میرے آنے کی اطلاع ہو اور وہ میرے خلاف یہ حرکت میں آئے تو دوسروں کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اس لیے کہ میں کلیسا کے بجائے کسی سرائے میں قیام کرنے کو ترجیح دوں گا۔ بڑے ناصحانہ انداز میں امیر تورنتائی نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ جواب میں الواس پھر بول پڑا، مقدس باپ، اگر آپ اپنے مقصد اور اپنے مشن کو سامنے رکھتے ہوئے کلیسا کے بجائے سرائے ہی میں قیام کرنے کی ٹھان چکے ہیں تو جس کلیسا میں محترم بشپ ہیروس قیام کرتے ہیں وہ شہر کے شمال مشرق میں ہے، اور ایک اس کلیسا کے قریب ہی ایک فرلانگ کے فاصلے پر ایک عمدہ قسم کی سرائے ہے، اس میں قیام کر سکتے ہیں۔ الواس، تم نے میری ساری الجھنیں آسان کر دی ہے۔ میرے خیال میں اب تم ان لاشوں کو لے چلو، جس سرائے کا تم نے ذکر کیا ہے اسی سرائے میں قیام کروں گا، اور ہاں، ان لوگوں کو مارے جانے کے سلسلے میں اگر بلفورڈ کا حکمران برالیون کسی سلسلے میں مجھ سے تفصیل جاننا چاہے تو تم لوگ کسی بھی وقت مجھے سرائے سے طلب کر سکتے ہو۔ ناصحانہ سے انداز میں یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے امیر تورنتائی اپنے عصا زمین پر ٹیکتا ہوا اب اپنے گھوڑے کی طرف بڑھا تھا۔ گھوڑے کے قریب جا کر جب لنگڑاتے ہوئے امیر تورنتائی نے اپنا عصا گھوڑے کی زین سے باندھ کر گھوڑے پر سوار ہونا چاہا تو الواس بھاگ کر آگے بڑھا۔ مقدس باپ، گھوڑے پر بیٹھنے میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ اتنی دیر تک بڑی پھرتی سے کام لیتے ہوئے تورنتائی گھوڑے پر بیٹھ گیا، پھر مسکرا دیا۔ الواس، تمہیں ایسا کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ میں گھوڑے پر بیٹھنے کا عادی ہوں۔ میں مسلمانوں کے خلاف ایک انتہائی سخت اور ایک انتہائی اہم مشن پر نکلا ہوں۔ اگر میں خود گھوڑے پر نہ بیٹھ سکوں تو یہ مشن میں کیسے چلاؤں گا؟ تورنتائی کے ان الفاظ سے الواس خوش ہو گیا تھا۔ پھر تورنتائی نے اپنے گھوڑے کو ایک انگیخت کرنے والی ایڑ لگائی اور اسے پل کی طرف بھگا دیا تھا، جبکہ الواس بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایرش اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں سنبھالنے لگا تھا۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ نمیر بن حمدون اور غسان بن نمیس دریائے لیتانی کے کنارے کنارے گھوڑوں کو ہانکتے ہوئے سوسا کی اس سرائے کے پاس جا پہنچے تھے جس کا ذکر ان سے امیر تورنتائی نے کیا تھا۔ جب وہ دونوں سوسا کے سرائے کے صدر دروازے پر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ دروازے کے قریب ہی ایک نال گر بیٹھا تھا۔ اس وقت وہ ایک گھوڑے کی نال بندی میں مصروف تھا۔ نمیر بن حمدون اور غسان بن نمیس دونوں اپنے اپنے گھوڑوں سے اتر گئے اور سارے گھوڑوں کو انہوں نے سرائے کی دیوار کے پاس کھڑا کر دیا اور خود بھی ان کے پاس کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے۔ نال گر نے ایک سرسری سی نگاہ ان پر ڈالی، پھر دوبارہ وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ نال گر جب اپنے کام سے فارغ ہوا اور جس گھوڑے کی وہ نال گری کر رہا تھا اس کا مالک اس گھوڑے کو لے گیا۔ اسے اکیلا اور فارغ دیکھتے ہوئے نمیر بن حمدون اور غسان بن نمیس دونوں اس کے قریب گئے۔ پھر نمیر بن حمدون اس کے قریب تر ہوا اور اپنا منہ اس کے کان کے قریب لے جاتے ہوئے پوچھنے لگا، اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو تم امیس بن حضرون ہو؟ میں ہی امیس بن حضرون ہوں اور اس سرائے سے باہر نال گیری کا کام کرتا ہوں۔ کہو مجھ سے تمہیں کوئی کام ہے یا اپنے گھوڑوں کی نال بندی کرانا چاہتے ہو؟ امیس بن حضرون نے بڑی نرم آواز میں نمیر بن حمدون سے پوچھا تھا۔ اس پر نمیر بن حمدون جواب دینے لگا، ابن حضرون، کیا تو کسی ایسے شخص کو جانتا ہے جس کا نام تورنتائی ہے؟ ان الفاظ پر امیس بن حضرون چونک سا پڑا، پھر اس نے سرگوشی کی، اجنبی، میں نہیں جانتا تم دونوں کون ہو، کن سرزمینوں سے تمہارا تعلق ہے اور تم کہاں اور کدھر سے آ رہے ہو، لیکن اگر تمہیں امیر تورنتائی سے کوئی واسطہ ہے تو سنو، وہ اپنی قوم کی خودداری اور خود آگاہی کی امیدوں کا چہرہ اور ملت کے امکانوں کا پیکر ہے۔ اپنوں کے لیے وہ شہر آشنائی اور ملت کے دشمنوں کے لیے مساموس میں اتر جانے والا زہر ہے۔ اپنی قوم، اپنی ملت کے لیے بے کل جستجو کا نیا ساحل، جزیرہ در جزیرہ پھیلتی زندگی کا اصل اور حیات جاویدہ کی بشارت کی مانند ہے۔ سنو اجنبی، امیر تورنتائی ہمارے لیے خواب خوش رنگ، سخن شیریں، روح کی گہرائی اور جذبوں کی مہک ہے۔ کہو تم مجھ سے متعلق کیا کہنا چاہتے ہو؟ نمیر بن حمدون ایک بار پھر اپنا منہ امیس بن حضرون کے کان کے قریب لے گیا۔ ابن حضرون، ہم امیر تورنتائی کے بھیجے ہوئے ہیں، ہمارے پاس 4 پھالتو گھوڑے ہیں، ہم یہ بیچنا چاہتے ہیں۔ امیر نے تمہارا ذکر کیا تھا کہ ابن حضرون سے
कहना कि वो तुम्हारे मदद करेगा। एक गुफ्तगू सुनते ही इब्ने खजरून अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। तुम दोनों यही अपने घोड़ों के पास खड़े रहो, किसी के सामने मेरे साथ ताल्लुक का जिक्र मत करना, ना ही यहाँ अमीर तुर्निताई का नाम लेना, मैं अभी आता हूँ। इसके साथ ही इब्ने खजरून एक तरफ निकल गया। थोड़ी देर बाद वो आया, नमीर बिन हमदुन और गस्सान बिन नमीस के सामने आ रुका। उसके साथ ढलती हुई उम्र का एक शख्स था जो शायद घोड़ों का ताजिर था। उसे मुखातब करके इब्ने खजरून कहने लगा, ये जो दो बूढ़े सामने खड़े हैं ये शुमाल की तरफ से आए हैं, मेरे पास रुके हैं और ये ख्वाहिश जाहिर करते हैं कि वो अपने 4 घोड़े बेचना चाहते हैं। जिस ताजिर को इब्ने खजरून लेकर आया था उसने नमीर बिन हमदुन और गस्सान बिन नमीस से गुफ्तगू शुरू की। चारों घोड़े उसने खरीद लिए, रकम मौके पर अदा की और चारों घोड़े वहां से लेकर चला गया। जब वो ताजिर घोड़ों को लेकर चला गया तो नमीर बिन हमदुन फिर अमीस बिन खजरून के पास आया। नकदी की थैली जो ताजिर ने उसे दी थी वो उसने अमीस बिन खजरून के सामने रखी। एक कपड़े पर उसने उलट दिया, फिर जितने सिक्के थे उन्हें नमीर बिन हमदुन ने 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा उसने उस थैली में डाल लिया जो उसके पास थी, फिर वो खड़ा हो गया। अमीस बिन खजरून, जो नकदी मुझे मिली है इसमें से आधी मैंने और गस्सान बिन नमीस ने रख ली है, आधी तुम्हारे पास छोड़ते हैं, ये तुम्हारा हक है। मैं जानता हूँ तुम इस सिराए से बाहर बैठकर नाल बंदी का काम करते हो, मेहनत से रोजी कमाते हो। नमीर बिन हमदुन फिर अमीस बिन खजरून के करीब हुआ और उसके कान में सरगोशी की। इब्ने खजरून, तू चूंकि अमीर तुर्निताई का आदमी है और कसम खुदावंदे कुद्दूस की, अमीर तुर्निताई के लिए तो हम अपनी जानें नहीं अपनी रूहें जिस्म की हर शय कुर्बान कर सकते हैं। इब्ने खजरून, ये नकदी लेते हुए हिचकिचाओ न मत, ये तुम्हारा हक बनता है। अमीस बिन खजरून जवाब में कुछ कहना ही चाहता था कि नमीर बिन हमदुन और गस्सान बिन नमीस एक दूसरे को इशारा करते हुए घोड़ों पर बैठे, उन्हें एड़ लगाए और वहां से कूच कर गए थे। इब्ने खजरून उन्हें अकीदतमंदी से देखता रहा था। अमीर तुर्निताई एक रोज राहिब के लिबास में अपना आहीनी आसा टेकता हुआ बिलफोर्ड शहर के शुमाल मशरिक में जो कलीसा था उसमें दाखिल हुआ। कलीसा की इमारत काफी बड़ी, वसी और दरिया के 2 मुतवाज़ी किनारों की तरह बनी हुई थी। अपना आसा टेकता हुआ तुर्निताई कलीसा में एक नौजवान पादरी के पास रुका और उसे मुखातब करके पूछा, मेरे भाई, मैं इस कलीसा में अजनबी हूँ, यूं जानो कि मैं शहर बिलफोर्ड में भी एक नाआशना हूँ, मुझे बिशप हीरोज से मिलना है, क्या इस सिलसिले में तुम मेरी रहनुमाई करोगे? वो नौजवान थोड़ी देर तक बड़ी अकीदत से अपने सामने खड़े लंगड़े राहिब की तरफ देखता रहा, फिर बोल पड़ा, अगर आप इस शहर और इस कलीसा में अजनबी हो तो आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको बिशप हीरोज के पास लेकर चलता हूँ। इसके साथ ही वो पादरी एक सिमत चल दिया। अमीर तुर्निताई राहिब के लिबास में अपने आसे पर लंगड़ा कर चलता हुआ उसके पीछे पीछे हो लिया था। अमीर तुर्निताई के दाएं हाथ में उसका आहीनी आसा था, बाएं कंधे पर उसने एक काफी बड़ी चिरमी थैली लटका रखी थी। जब वो उस पादरी के पीछे चला जा रहा था, पादरी एक कमरे के सामने रुक गया, फिर आगे बढ़कर उसने उस कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद अधेड़ उम्र के एक शख्स ने दरवाजा खोला। उसे देखते ही नौजवान पादरी चौंका, फिर बड़ी इरादतमंदी से उसे मुखातब किया, मुकद्दस बाप, ये मेरे पीछे जो नौजवान राहिब खड़ा है इसका कहना है कि इस कलीसा में नहीं बल्कि शहर में भी अजनबी है और आपसे मुलाकात करने का ख्वाहिशमंद है। दरवाजा खोलने वाला बिशप हीरोज ही था, जिसने थोड़ी देर तक बगैर सर से लेकर पांव तक अमीर तुर्निताई का जायजा लिया। फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई और बोल पड़ा, नौजवान राहिब, अगर मैं गलती पर नहीं और जो कुछ हुलिया मुझे कासिद के जरिए भिजवाया गया था वो मेरे जहन से उतर नहीं गया तो तुम्हारा नाम लूस है और तुम दमिश्क से आए हो। अमीर तुर्निताई ने सर को किसी कदर झुका दिया। मुकद्दस बाप, आपका अंदाजा दुरुस्त है, मैं ही राहिब लूस हूँ और दमिश्क से आया हूँ और एक इंतहाई अहम काम के सिलसिले में आपसे मुलाकात का मुतमन्ना हूँ। अमीर तुर्निताई के इन अल्फाज के बाद बिशप हीरोज अपने कमरे से बाहर निकला। बड़ी अकीदत के साथ उसने तुर्निताई को अपने गले लगाकर उसकी पेशानी चूमी, फिर बड़ी फिराक दिली का इजहार करते हुए उसने अपने ख्यालात का इजहार करना शुरू किया। राहिब लूस, जिस काम का बेड़ा तुमने उठाया है वो इंतहाई मोहतरम और मुकद्दस है। इस काम के हवाले से और तुम्हारे राहिब होने की वजह से तुम जब चाहो मेरे कमरे में बगैर इजाजत के आ सकते हो।
تمہیں نہ میرے دروازے پر دستک دینے کی ضرورت ہے اور نہ اجازت طلب کرنے کی۔ پھر نوجوان پادری کی طرف بشپ فیروز متوجہ ہوا۔ اب تم جاؤ، تمہاری بڑی مہربانی، تم نے میرے معزز مہمان کو میرے کمرے تک پہنچایا۔ اس کے ساتھ ہی بشپ فیروز امیر تورنتائی کا بازو پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گیا تھا۔ اپنے ساتھ نشست پر امیر تورنتائی کو بٹھایا، پھر پوچھنا شروع کیا، میرے معزز اور محترم مہمان، کیا دمشق سے بلفورٹ تک سفر کرتے ہوئے راستے میں کوئی دقت، دشواری یا پریشانی تو پیش نہیں آئی؟ جواب میں امیر تورنتائی مسکرا دیا، مقدس باپ، میں نے یہ سفر بڑے آرام سے کیا۔ دراصل میں کل کا آیا ہوا ہوں۔ میں نے شہر سے باہر کلیسا کے نزدیک جو سرائے ہے اس میں قیام کر رکھا ہے۔ میرے کام کی نوعیت ایسی ہے، میں زیادہ کھل کر آپ سے نہیں ملنا چاہتا۔ میں آج بھی رات کے وقت اس لیے آیا ہوں تاکہ مجھے آپ کی طرف آتا ہوا کوئی دیکھ نہ سکے۔ مجھے شک ہے کہ کوئی مسلمان جاسوس مجھے کہیں دیکھ نہ لے۔ جب بھی میں آپ سے ملنے کے لیے آؤں گا تو رات ہی کے وقت آؤں گا۔ ہیروس نے توصیفی انداز میں امیر تورنتائی کی طرف دیکھا۔ راہب لوس، تمہارا کہنا درست ہے، تم بہت عاقل اور دانش مند انسان لگتے ہو۔ جو کام ہم نے شروع کر رکھا ہے اس کا تقاضا ہے کہ اس میں پوری رازداری سے کام لیا جائے۔ مقدس باپ، کیا ایسا ممکن نہیں کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ ان 2 پادریوں سے بھی مل سکوں جن کے نام خناس اور ابروق ہیں، جو مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتابچے لکھنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں اور آپ کے بہترین معاون ثابت ہوتے ہیں؟ یہ التجا امیر تورنتائی نے بڑی عاجزی سے ہیروس سے کی تھی، جس کے جواب میں بشپ فیروز اپنی جگہ سے اٹھا۔ میرے محترم مہمان، تم تھوڑی دیر تک بیٹھو، میں تمہاری خواہش کا احترام کروں گا۔ میں خود ان دونوں کو بلا کر لاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی بشپ فیروز اس کمرے سے نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد 2 نوجوان پادری کو لے کر ہیروس اس کمرے میں داخل ہوا اور امیر تورنتائی کی طرف دیکھا۔ راہب لوس، یہ جو 2 جوان میرے ساتھ آئے ہیں، ان میں سے جو دائیں طرف ہے یہ خناس ہے اور بائیں طرف والا ابروق ہے۔ اپنے آہنی آسے کا سہارا لیتے ہوئے تورنتائی اپنی جگہ پر اٹھا۔ ان دونوں جوان پادریوں سے اس نے باری باری مصافحہ کیا۔ اس موقع پر بشپ فیروز پھر بول پڑا اور ان پادریوں سے کہنے لگا، یہ جو راہب تم دیکھتے ہو جو لنگڑا کر چلتا ہے، جس کے ہاتھ میں آہنی آسا ہے، یہ دمشق سے آیا ہے۔ اس کا نام لیوس ہے، وہی لیوس جس کے متعلق میں تمہیں پہلے اطلاع کر چکا ہوں۔ لیوس کا نام سنتے ہی وہ دونوں پادری پھر ایک بار عقیدت سے آگے بڑھے اور پرجوش انداز میں انہوں نے تورنتائی سے مصافحہ کیا تھا۔ پھر وہ بشپ فیروز کے سامنے بیٹھ گئے تھے۔ کمرے میں تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر امیر تورنتائی کی آواز گونجی، مقدس باپ ہیروس، آپ کب تک مزید کتابچے میرے حوالے کر سکتے ہیں تاکہ میں انہیں لے کر دمشق کی طرف روانہ ہوں اور بڑی رازداری کے ساتھ ان کی تقسیم کا کام شروع کر سکوں؟ راہب لوس، اس کام کے لیے تمہیں چند روز تک یہاں قیام کرنا پڑے گا۔ اس دوران ہم بڑی تیزی سے کام لیتے ہوئے تمہارے لیے مناسب تعداد میں کتابچے تیار کر لیں گے، پھر تم انہیں لے کر دمشق کی طرف روانہ ہو جانا۔ راہب لوس، اب تو ہمارے لیے بڑا محترم، بڑا مقدس ہے، اپنی دانشوری کی وجہ سے بھی اور اپنے ان فرائض کی بنا پر بھی جو تم نے اپنے ذمے لے لیے ہیں۔ جب تک تمہارا یہاں قیام ہے تم کھانا ہمارے ساتھ کھایا کرو گے، اور یہاں قیام کے دوران تمہیں کسی بھی شے کی ضرورت ہو تو مجھ سے طلب کرتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس نہ کرنا۔ یہ الفاظ بشپ فیروز نے بڑی شفقت سے امیر تورنتائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہے تھے۔ پھر قبل اس کے کہ امیر تورنتائی بشپ فیروز کی اس گفتگو کا جواب دیتا، ہیروس اپنی جگہ سے اٹھا۔ اپنے کمرے کے کونے میں ایک فولادی بکس اس نے کھولا، اس میں سے نقدی کی ایک بڑی تھیلی اس نے نکالی اور امیر تورنتائی کے سامنے رکھتے ہوئے مسکرایا اور کہنا شروع کیا، راہب لیوس، اس تھیلی میں کافی نقدی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر تم اسے سنبھال کر رکھو تو یہ نقدی کی تھیلی تمہاری ساری زندگی کے لیے کافی ہے۔ یہ میری طرف سے تمہارے ان مقدس فرائض کا انعام ہے جسے تم پورا کرنے پر تلے ہوئے ہو۔ اب کھانا کھاتے ہیں اور سارے اکٹھے بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر تم چاہو تو سرائے کی طرف چلے جانا۔ امیر تورنتائی نے بشپ فیروز کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر خناس اور ابروک نے اٹھ کر کھانے کا انتظام کیا۔ اس کے بعد چاروں نے مل کر اسی کمرے میں کھانا کھایا۔ پھر امیر تورنتائی سرائے کی طرف چلا گیا تھا۔ اس طرح تورنتائی اب ہر روز بشپ فیروز اور پادری خناس اور ابروک سے ملنے لگا تھا، اور وہ اس طاق میں تھا کہ کوئی مناسب موقع ملے اور وہ ان تینوں کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ شام کے وقت ایک روز امیر تورنتائی بلفورٹ شہر سے باہر کلیسا میں بشپ فیروز کے کمرے میں داخل ہوا۔
اس نے دیکھا اس وقت ہیروز کے علاوہ کمرے میں پادری خناس اور ابروک بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تینوں خاموش، اداس اور فکر مند تھے۔ ان کی یہ حالت دیکھتے ہوئے امیر تورنتائی کے چہرے پر تفرقات پھیل گئے، تاہم اپنے آہنی عصا کو ٹیکتا ہوا وہ کمرے میں داخل ہوا اور بشپ ہیروز کے سامنے بیٹھ گیا۔ کمرے میں اس وقت گہری اداسی اور افسردگی چھائی ہوئی تھی۔ امیر تورنتائی بولتے اس اداسی اور افسردگی کی وجہ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ بشپ ہیروز نے آہستہ آہستہ اپنی گردن سیدھی کی اور امیر تورنتائی کی طرف دیکھا۔ پھر کمرے میں اس کی آواز گونج گئی، راہب لوس، میں تمہیں ایک بہت بری خبر سنانے والا ہوں۔ اسی خبر ہی کی وجہ سے ہم تینوں اداس اور افسردہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھ لوس، تھوڑی دیر پہلے دمشق کی طرف سے قاصد آیا تھا۔ اس نے خبر دی ہے کہ دمشق کے بشپ تغلیس کو قتل کر دیا گیا ہے۔ مسلمان حکمرانوں کو خبر ہو گئی تھی کہ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتابچے تقسیم کرنے میں تغلیس کا ہاتھ ہے، اسی لیے تغلیس کے ساتھ جو پادری بھی اس کام میں ملوث تھے ان سب کی گردنیں کاٹ دی گئی ہے۔ دیکھ راہب لوس، یہ انتہا بری خبر ہے جو قاصد لے کر آیا ہے۔ تم خوش قسمت ہو کہ تم اس حادثے سے پہلے دمشق سے نکل گئے، ورنہ تمہاری بھی گردن کاٹ دی جاتی۔ یہ خبر سن کر امیر تورنتائی بظاہر فکر مند ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ گردن جھکائے کچھ سوچتا رہا، پھر بشپ ہیروز کی طرف دیکھا۔ مقدس باپ، دمشق سے آنے والے اس قاصد نے کیا میرے متعلق بھی کچھ کہا ہے؟ جواب میں ہیروز بول پڑا، راہب لوس، میں نے تمہارے متعلق اس قاصد سے جب پوچھا تو اس کا کہنا تھا اسے یہ تو علم ہے کہ لوس نام کے کسی لنگڑے راہب کو آپ اور دمشق کے درمیان رابطہ رکھنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا، لیکن قاصد کا کہنا کہ وہ تمہیں شکل سے جانتا اور پہچانتا نہیں۔ اس قاصد کو میں نے کلیسا کے مہمان خانے میں ٹھہرایا ہے، میرے خیال میں 1-2 دن تک وہ واپس جانا پسند کرے گا۔ راہب لوس، فی الحال کتابچے تقسیم کرنے کا کام بند کیا جاتا ہے، اسے کسی مناسب وقت پر اٹھا رکھنے کا عزم کیا گیا ہے، لہٰذا اب تم واپس دمشق نہیں جاؤ گے۔ مقدس باپ، یہ تو بہت برا ہوا، میری زندگی تو اجیرن ہو کر رہ جائے گی، میں اب کسی بھی صورت دمشق نہیں جا سکتا۔ اب اگر میں وہاں گیا تو مسلمان حکمران بشپ تغلیس کی طرح میری بھی گردن کاٹ کر رکھ دیں گے، اور ان علاقوں میں کب تک کمسری کی زندگی بسر کروں گا۔ یہ الفاظ راہب لوس نے بڑی عاجزی اور درد مندی سے ادا کیے تھے۔ امیر تورنتائی کے ان الفاظ سے ہیروز بے حد متاثر ہوا۔ راہب لوس، تم تنہا اکیلے بے بس اور لاچار نہیں ہو۔ راہب لوس، تم تنہا اکیلے بے بس اور لاچار نہیں ہو۔ اس کے ساتھ ہی ہیروز اپنی جگہ سے اٹھا، اپنی پشت پر کمرے کی کونے میں لوہے کا ایک صندوق اس نے کھولا۔ اپنے پشت پر کمرے کی کونے میں لوہے کا ایک صندوق اس نے کھولا، اس میں سے چمڑے کی ایک بڑی تھیلی اس نے نکالی اور مسکراتے ہوئے تھیلی اس نے امیر تورنتائی کے سامنے رکھ دی تھی۔ تورنتائی نے بڑی بے چینی سے اس تھیلی کا منہ کھولا۔ اس نے دیکھا کہ تھیلی نقدی سے بھری ہوئی تھی۔ پھر وہ سوالیہ انداز میں بشپ ہیروز کی طرف دیکھنے لگا۔ راہب لوس، یہ نقدی کی دوسری تھیلی بھی تمہاری ملکیت ہے، اب تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نقدی کے علاوہ اگر تم مزید رقم کی ضرورت محسوس کرو گے تو وہ بھی تمہیں مہیا کروں گا۔ اب ان علاقوں میں میں تمہارا راہب، اب ان علاقوں میں میں تمہارا رہبر، تمہارا نگہبان، تمہارا محافظ ہوں۔ تمہاری ہر ضرورت، تمہاری ہر خواہش کا خیال رکھوں گا۔ تمہیں اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنو راہب لوس، تم اگر جس سرائے میں ٹھہرے ہوئے ہو اسی میں قیام رہنا چاہو تب بھی تمہارے اخراجات پورے کیے جائیں گے، اور اگر تم وہاں سے اٹھ کر اس کلیسا میں آ کے قیام کرنا چاہو تب بھی تمہیں یہاں بہترین قیام گاہ مہیا کی جائے گی۔ بہرحال اگر دمشق میں حالات ہمارے خلاف ہو گئے ہیں تو تمہیں فکر مند اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سرائے میں، اس کلیسا میں یا بلفورڈ شہر کے اندر جہاں چاہو گے تمہارا بہترین اور قابل تکریم قیام کا انتظام کیا جائے گا۔ بس یوں جانو کہ وقتی طور پر تمہارا تعلق دمشق شہر سے ختم ہوا، اب اس کلیسا اور بلفورڈ شہر ہی سے تمہارا تعلق ہے اور یہی تمہاری قیام گاہ ہے۔ بشپ ہیروز کی ساری گفتگو کے جواب میں امیر تورنتائی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ بشپ ہیروز کے کمرے پر دروازے کی دستک ہوئی۔ اب اس موقع پر پادری خناس نے استفہامیہ سے انداز میں بشپ ہیروز کی طرف دیکھا۔ اس موقع پر پادری خناس نے استفہامیہ سے انداز میں بشپ ہیروز کی طرف دیکھا۔ بشپ ہیروز نے اسے اشارہ کیا، جس کے جواب میں خناس اٹھا اور دروازہ اس نے کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی ایک مسلح جوان کمرے میں داخل ہوا۔ ایک قدم آگے بڑھا، اپنی گردن کو خوب خم کرتے ہوئے وہ بشپ ہیروز کے سامنے ادب بجا لایا،
پھر عقیدت میں ڈوبی ہوئی اس کی آواز سنائی دی، مجھے اس راہب سے ملنا ہے جس کا نام لوس ہے۔ میں پہلے اس کی تلاش میں اس سرائے کی طرف گیا تھا، لیکن وہاں سے پتا چلا کہ وہ کلیسا میں ہے۔ اسے بلفورڈ کے حاکم برالیون نے طلب کیا ہے۔ اس مسلح جوان کی انکشاف پر بشپ فیروز گردن جھکا کے کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے گہری نگاہوں سے امیر ترنیتائی کی طرف دیکھا۔ راہب لوس، کیا تم پہلے سے بلفورڈ کے حکمران برالیون کو جانتے ہو؟ اگر ایسا ہے تو یہ خوشی کا مقام ہے، اور اگر تم اسے نہیں جانتے تو اس نے تمہیں کیوں طلب کیا ہے؟ مقدس باپ، میں برالیون کو پہلے سے نہیں جانتا، امیر ترنیتائی نے بڑی انکساری سے جواب دیا، پر جس مقصد کے تحت اس نے مجھے بلایا ہے وہ میں جانتا ہوں، اس لیے کہ جب میں دمشق سے بلفورڈ کی طرف دریائے لیتانی کے کنارے آ رہا تھا تو میں نے دریائے لیتانی کی چوبی پل کے قریب 5 اشخاص کو خون میں لت پت زمین پر پڑے ہوئے دیکھا۔ میں نے ان کا جائزہ لیا تو میں نے ان میں سے 4 دم توڑ چکے تھے، 5واں زندہ تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ برالیون کا بیٹا ایرش ہے۔ میں ان کے قاتلوں کا نام جاننا چاہتا تھا، مگر بدقسمتی سے وہ صرف یہ بتا سکا، اس کا اور اس کے ساتھیوں کا قاتل مصر کے سلطان رکن الدین کا ایک سالار۔ مقدس باپ، برالیون کا بیٹا ایرش اس سے زیادہ مجھے کچھ اور بتا نہ سکا، اور موت نے اس پر غلبہ پا لیا، ورنہ وہ اپنی بات مکمل کرتا اور بتا سکتا کہ مصر کے سلطان رکن الدین کے کس سالار نے اس پر حملہ ور ہو کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جب ایرش پر موت چھا گئی تو میں ایرش اور اس کے ساتھیوں کی لاشوں کو ان کے گھوڑوں پر لاد کر بلفورڈ شہر کی طرف لانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ آئین اسی وقت ٹیمپلرز کا نائب سالار ایلواس اپنے ساتھیوں سمیت وہاں پہنچ گیا۔ میں نے اس حقیقت حال سے آگاہ کیا، لہٰذا ایلواس ان لاشوں کو لے کر بلفورڈ شہر کی طرف چلا گیا۔ میں نے ایلواس کو بتا دیا تھا کہ اگر بلفورڈ کا حکمران اس سلسلے میں میری ذوق محسوس کرے تو میں نے کلیسا کے قریب جو سرایہ ہے اسی میں قیام کر رکھا ہے، وہاں سے مجھے بلا لیا جا سکتا ہے۔ میرے خیال میں بلفورڈ کے حاکم برالیون نے مجھے اسی لیے طلب کیا ہوگا کہ وہ اپنے بیٹے کے مرنے کی تفصیل مجھ سے جاننا چاہتا ہو۔ امیر ترنیتائی کے خاموش ہونے پر وہ نوجوان ترنیتائی کی طرف دیکھتے ہوئے فوراً بول پڑا، آپ کی گفتگو سے میں نے جان لیا ہے کہ آپ ہی لوس ہے۔ مقدس راہب لوس، یقیناً برالیون نے آپ کو اسی لیے طلب کیا ہے، آپ سے اپنے بیٹے کے مرنے کی تفصیل معلوم کرے۔ اس وقت بلفورڈ شہر میں انطاکیہ کا شہنشاہ بوہیمان بھی اپنے بیٹے دروقا کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ دراصل بوہیمان چاہتا ہے کہ اپنے بیٹے دروقا کی نسبت برالیون کی حسین اور پرجمال بیٹی برنیس سے کر دے، لیکن برنیس کا چونکہ ان دنوں بھائی ایرش مارا گیا ہے، لہذا برنیس ان دنوں اپنی منگنی کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ اس نے یہ کہا ہے کہ جب تک وہ اپنے بھائی کا انتقام نہیں لے لیتی اس وقت تک وہ شادی کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتی، لہذا فی الحال یہ رسم ملتوی کر دی گئی ہے۔ تاہم بلفورڈ کا حکمران برالیون انطاکیہ کے شہنشاہ بوہیمان کے بیٹے دروقا کو اپنی بیٹی برنیس کا رشتہ دینے کے لیے تیار ہے۔ مقدس راہب، کیا آپ ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ برالیون کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں؟ امیر ترنیتائی فوراً اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، میرے رفیق، میں ابھی اور اسی وقت تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ میں برالیون کو پوری تفصیل بتاؤں گا کہ کس طرح اس کے بیٹے سے میری ملاقات ہوئی اور اس نے مرنے سے پہلے کیا الفاظ کہے تھے۔ اس موقع پر بشپ فیروز فوراً بول پڑا، راہب لوس، تم نے چونکہ اب ان سرزمینوں میں مستقل طور پر قیام کرنا ہے اور یہاں میں تمہارا محافظ، تمہارا نگہبان، تمہارا پاسبان ہوں، لہٰذا برالیون نے اگر تمہیں بلایا ہے تو میں تمہارا ساتھ جاؤں گا۔ اگر کوئی چیز وضاحت طلب ہو تو میں برالیون سے گفتگو کر سکوں گا۔ اس کے ساتھ ہی برالیون نے اپنے چھوٹے پادری خناس کو اپنا گھوڑا تیار کرنے کے لیے کہا۔ یہ حکم سنتے ہی خناس بھاگتا ہوا باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا اور گھوڑے کی تیاری کی اطلاع کی۔ اس کے بعد بشپ فیروز ترنیتائی کو لے کر نکلا۔ دونوں باری باری اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ وہ مسلح جوان جو بلانے کے لیے آیا تھا وہ بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہوا۔ پھر انہوں نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور کلیسا سے وہ بلفورڈ شہر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ بلفورڈ کا حکمران برالیون اپنے قیصر کے دارالعدل میں ایک بلند شہہ نشین پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بائیں جانب شہہ نشین سے ذرا نچلے حصے پر ٹیمپلرز کا کمانڈر اول اور برالیون کا سپہ سالار اعلیٰ سیگر بیٹھا ہوا تھا۔ سیگر کے پہلو میں ٹیمپلرز کا نائب کمانڈر ایلواس نشست سنبھالے ہوئے تھا،
जबकि बिलफोर्ट के हुक्मरान बुरालून के सामने बाएं जानिब बहुत से पादरी अपने अपने मर्तबे के मुताबिक अपनी अपनी नशिस्तें संभाले हुए थे। पादरियों के सामने उन्हीं जैसी कतार की सूरत में बुरालून की छोटे बड़े सालार अपने अपने मर्तबे के मुताबिक बैठ चुके थे। शाही नशीन के ऊपर बुरालून के दाएं जानिब अंताकिया का शहंशाह बोहिमान बैठा हुआ था। बोहिमान के साथ उसका बेटा दरोका था और दरोका के पास बुरालून की बेटी बिरनस बैठी हुई थी। बिरनस दराज कद और इंतहाई पुरकशिश होने के साथ साथ निकहतो चांदनी में नहाई शफीक मोहब्बत के सब्ज रेशम और ताज़ा सुर्ख फूलों जैसी हसीन। दारुल अदल में सब मर्दों के दरमियान बैठी हुई वो यूं लग रही थी गोया चॉकलेटी शाम के आगोश में यादों के पर लगाकर तकमील की मरहलों में से कोई हसीन पुल अलहदा आ खड़ा हुआ हो। इस मौके पर जबकि बुरालून और अंताकिया का शहंशाह बोहिमान धीमी धीमी आवाज और सरगोशी में एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे थे, बुरालून का एक चौकीदार अंदर आया। अपने सर को उसने खूब खम करते हुए बुरालून को ताज़ीम पेश की। फिर वो बोल पड़ा, आका, आपने लंगड़े राहिब ल्यूस को तलब किया था जो दमिश्क से आया है, जिसने ईरश के साथ उसकी मौत से चंद लम्हे पहले गुफ्तगू की थी। उस लंगड़े राहिब के साथ हमारे बिशप फिरोज भी आए हैं और दोनों इस वक्त बाहर खड़े हैं। बिशप का नाम सुनते ही बुरालून एक तरह से चौंका। फिर उसने दारोगा को डांट देने के अंदाज में कहा, अगर बिशप फिरोज उस लंगड़े राहिब के साथ है तो उन्हें बाहर क्यों रोका गया है? दोनों को फिलफौर अंदर लाया जाए। चौकीदार फौरन पलटा और बाहर निकल गया। थोड़ी ही देर बाद हीरोस और अमीर तुर्निताई अंदर दाखिल हुए थे। उनके आने पर सारे पादरी, सालार, हत्ता के बोहिमान, बुरालून, दरोका और बिरनस भी अपनी जगहों पर उठ खड़ा हुए थे। उसके बाद हाथ के इशारे से बुरालून ने शही नशीन के ऊपर एक खाली नशिस्त पर इशारा किया और हीरोस को बैठने के लिए कहा। इस मौके पर हीरोस ने अमीर तुर्निताई की तरफ देखा। राहिब लूस, तुम भी मेरे साथ आओ, शही नशीन के ऊपर बैठे। तुर्निताई कहने लगा, मेरे साथ बिलफोर्ट का हुक्मरान बुरालून मुखातब होगा, लिहाजा जब तक वो मेरे साथ गुफ्तगू करता है मैं यही सामने खड़ा रहकर उससे गुफ्तगू करूंगा। जब वो मुतमईन हो जाएगा तब मैं आपके पास आ बैठूंगा। लगता था हीरोज अमीर तुर्निताई की इस गुफ्तगू से मुतमईन हो गया था, लिहाजा वो शही नशीन के ऊपर जाकर एक खाली नशिस्त पर बैठ गया। अमीर तुर्निताई थोड़ा सा आगे बढ़ा, बुरालून के करीब हुआ और अपने आईनी आंसू को टेक लगाते हुए बोल पड़ा, मैं बिलफोर्ट के हुक्मरान बुरालून पर ये ताल्लुक दमिश्क से है। मैं ही वो लंगड़ा राहिब ल्यूस हूँ जिसे आपने तलब किया है। कहिए आपने मुझे किस गर्ज से बुलाया है? मोहतरम राहिब, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि मौत से पहले मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ क्या गुफ्तगू की थी। मैं इस लिहाज से भी तुम्हारा ममनूर और मशकूर हूँ कि जिस वक्त इलवास वहां पहुंचा तुम मेरे बेटे और उसके मुहाफिजों की लाशें उन्हीं के घोड़ों पर लाद कर बिलफोर्ट की तरफ आने वाले थे। अमीर तुर्निताई की तरफ बड़े गौर और मोहब्बत भरे अंदाज में देखते हुए बुरालून ने अल्फाज अदा किए थे। जवाब में अमीर तुर्निताई फिर बोल पड़ा, बुरालून, मैं एक खास मकसद के तहत दमिश्क से बिलफोर्ट की तरफ आ रहा था कि रास्ते में मुझे खून में लथपथ लोग दिखाई दिए। उनमें से 4 दम तोड़ चुके थे। ईरश जिंदा था। जब मैंने उसका नाम पूछा तो उसने आपका हवाला देते हुए अपना नाम बताया और यह भी कहा कि उसे और उसके साथियों का कत्ल करने वाला मिस्र के सुल्तान का एक सालार। बुरालून, तुम्हारा बेटा यही तक कहने पाया था कि मौत ने उसे दबोच लिया और वो अपने अल्फाज पूरे ना कर सका और वो कातिल का नाम बता देता और मुझे मिल जाता तो मैं उसे जिंदा न छोड़ता। इस मौके पर बुरालून के सिपह सालार आला सीगर ने हल्का सा एक कहकहा लगाया और फिर तंजिया से अंदाज में कहा, अगर ईरश इस सालार का नाम बता भी देता तो तुम उसका क्या बिगाड़ लेते? क्या तुम्हारी ये गुफ्तगू गैर महल नहीं? एक राहिब और उस पर यह कि तुम लंगड़े हो, फिर उस शख्स से कैसे इंतकाम लेते? सीगर की इस गुफ्तगू को वहां बैठे हुए सारे पादरियों ने नाक मुंह चढ़ा करना पसंद किया। एक तरह से राहिब की तज़हीक थी, लिहाजा उनके लिए नापसंदीदा थी। बिशप फिरोज ने भी खा जाने वाली निगाहों से सीगर की तरफ देखा। इस मौके पर अमीर तुर्निताई ने भी सीगर की तरफ देखते हुए फिर बोला, कबल इसके कि मैं तुम्हारे साथ गुफ्तगू का आगाज करूं, क्या मैं जान सकता हूं कि तुम कौन हो? सीगर के बजाय बुरालून बोल पड़ा, ये मेरा सिपह सालार आला सीगर है। तुर्निताई ने इस पर बड़े जुरतमंदी और अज़म में डूबी हुई आवाज में सीगर को मुखातब किया,
सिगर, जिस शख्स ने ईरश और उसके साथियों को कत्ल किया, कसम यूसुफ मसीह की, अगर वो दरिया लितानी के किनारे मुझे मौके पर मिल जाता तो मैं मार मार कर उसकी वो हालत करता कि जमाना देखता और उससे ईरश और उसके महफूजों के कत्ल का खूब इंतकाम लेता। अपने हाथों से उसकी गर्दन काटता और उसका सर लाकर बुरालियों के सामने पेश कर देता। इस मौके पर सिगर ने फिर एक कहकहा लगाया और तंजिया गुफ्तगू शुरू की। एक राहिब से, और वो भी लंगड़ा हो, ऐसी गुफ्तगू गैर मुनासिब और बेमहल नहीं लगती। अमीर तुर्निताई सिगर की इस गुफ्तगू का जवाब देने ही लगा था कि बिलफोर्ड का हुक्मरान बुरालियन फिर बोल पड़ा। राहिब लूस, मेरे ख्याल में सिगर ठीक कहता है। क्या तुम्हारी गुफ्तगू कुछ गैर राहिबाना नहीं है? एक राहिब का क्या काम कि वो ऐसी गुफ्तगू करे, और फिर राहिब कैसे उस शख्स का मुकाबला कर सकता है जो अकेला 5 को कत्ल करके चल दिया हो। जवाब में अमीर तुर्निताई भड़क उठा। बुरालियन, आपका कहना दुरुस्त है, पर काश वो कातिल मुझे दरियाई लितानी के किनारे मिल जाता तो फिर मैं उसे टकराता और उस पर वाज़ेह करता कि 5 के कातिलों से किस तरह इंतकाम लिया जाता है। मोहतरम बुरालियन, आपकी इस दारुल अदल में सिगर एक वाहिद शख्स है जो मेरी गुफ्तगू को तज़हीक का निशाना बना रहा है, और एक राहिब की हैसियत से मेरी ऐसी गुफ्तगू को बेमहल और गैर राहिबाना कहता है। मोहतरम बुरालियन, आपके अलावा मैं सिगर से ये सवाल करता हूँ, क्या कोई राहिब ये हक नहीं रखता कि वो एक अच्छा तेगज़न होने का दावा करे या किसी कातिल से इंतकाम लेने का आज़म कर बैठे? सिगर फिर बोल पड़ा। मुक़द्दस राहिब, आपकी गुफ्तगू यकीनन राहिबाना है। एक राहिब का तेगज़नी से क्या काम? राहिब जो दुनिया की हर नेमत से मुंह मोड़कर अपने आप को मजहब की हुदूद का पाबंद कर लेता है, वो तेगज़नी से दूर तक का वास्ता नहीं रखता। अमीर तुर्निताई पहले से भी ज्यादा पुरजोश लहजे में फिर बोल पड़ा। सुन सिगर, मैं जानता हूं कि तेरा बुरालियन का सिपह सालार आला और टेम्पलर्स का कमांडर अव्वल है। इसके बावजूद मैं इस दारुल अदल में साबित करने के लिए तैयार हूं कि राहिब वो भी लंगड़ा अपने आप को किसी भी जगह बेहतरीन तेगज़न साबित करने के लिए तैयार है। अगर मेरी इस गुफ्तगू में सिगर को कोई शक हो तो खुद मुकाबला करे, मेरे इस दावे को आजमा कर देखे। अमीर तुर्निताई की इस गुफ्तगू पर बिशप फिरोज उसे शफीकाना से अंदाज में देख रहा था, जबकि दरबार में बैठे हुए सारे पादरी भी उसे ऐसी ही निगाहों से देख रहे थे जिनमें मोहब्बत, शफकत और हमदर्दी कूट कूट कर भरी हुई थी। राहिब, लंगड़ा होने के बावजूद तुम मेरी तौहीन कर रहे हो, मुझे तेगज़नी के मुकाबले की दावत दे रहे हो, और मैं इस वक्त से डर रहा हूं जब तुम मेरा एक वार भी ना सह सकोगे और लंगड़ाते हुए बेबसी की हालत में यहाँ गिर जाओगे। जब तुम इस कालीन पर गिरोगे तो पहले ये सोचो कि बिशप फिरोज और दरबार के अंदर बैठे सारे पादरियों की निगाहों में तुम्हारी क्या वक़्त और क्या इज्जत रह जाएगी। खोलते हुए लहजे में सिगर ने अपनी राय का इजहार किया था। सिगर, अगर मोहतरम बिशप फिरोज और उन पादरियों के सामने नाकाम मुंह देखते हुए बेइज्जती का बाइस बन सकता हूँ, तो ये भी सोचो कि अगर तुम मेरे साथ मुकाबला करते हुए हार गए तो बिलफोर्ड के हुक्मरान बुरालियन, अंताकिया के शहंशाह बोहीमान और दरबार में बैठे सारे छोटे बड़े सालारों की निगाहों में तुम्हारी क्या इज्जत और औकात रह जाएगी। सिगर की गुफ्तगू का अमीर तुर्निताई ने भी तुर्की बतुर्की जवाब दे दिया था। अमीर तुर्निताई की इस गुफ्तगू पर सिगर फौरन बल खाते सांप की तरह अपनी जगह पर उठा खड़ा हुआ, फिर उस पर बरस पड़ा। राहिब लूस, तुम अपनी हुदूद से बढ़कर मेरे साथ गुफ्तगू कर रहे हो। इसके बाद सिगर ने बिलफोर्ड के हाकिम बुरालियन की तरफ देखा। मोहतरम बुरालियन, अब पानी सर से गुजर गया है। इस लंगड़े राहिब ने मुझे तेगज़नी का मुकाबले की दावत दी है, मेरी तौहीन की है। अब मुझे हर सूरत में इसके साथ तेगज़नी का मुकाबला करना होगा। बुरालियन ने इस बार बड़ी हमदर्दी से तुर्निताई की तरफ देखा। मोहतरम राहिब, अगर तो ऐसी गुफ्तगू गुस्से, गजब या इंतकामी जज्बे के तहत कर गया है तो सबके सामने सिगर से माफी मांग ले और मामला रफा दफा हो जाएगा और तुम सिगर से मुकाबला करने से भी बच जाओगे। मैं तुम्हें बता दूं कि सिगर ऐसा जवान है जो अपने मद्दे मुकाबिल पर बयाज़े वक्त का सफा उलट देने वाले तूफानों और रोशनी को लहू का पिरहन पहना देने वाले हाथों की तरह हमलावर होता है, और इसकी हालत लम्हों के अंदर चीखों की टूटी तनाबोल और जवाल खुखाल जैसी बना कर रख देता है। अमीर तुर्निताई ने गहरी और इन हिमाक बहरी निगाह बुरालियन पर डाली। मोहतरम बुरालियन, मैं ज्यादा लाफ जनी तो नहीं करूंगा, पर इतना जरूर कहूंगा कि मैं भी अपने मद्दे मुकाबिल पर तह करदाब से उड़ती दस्तक की अजियत और टूट कर बरसने वाली बारिश के साखे की तरह नुज़ुल करता हूँ, और उसकी हालत उजड़ते मनाजिर की बस्तियों, फिना की घाटियों और अना की धज्जियों की नुकुश जैसी बना कर रख देता हूँ।
اگر آپ کو میرے ان کہے ہوئے الفاظ پر کوئی شک و شبہ ہو تو اپنے سپہ سالار کو شاہی نشین سے اتاریے، میرے ساتھ مقابلہ کرائیے، پھر ثابت ہو جائے گا کون سچ کہتا اور کون جھوٹ۔ امیر ترنیتائی کے ان الفاظ سے فاتحانہ سے انداز میں بشپ فیروز کی گردن بلند ہو گئی تھی، جبکہ دربار میں جس قدر پادری بیٹھے ہوئے تھے ان کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، شاید وہ راہب کی ایسی گفتگو سے محظوظ ہو رہے تھے۔ دوسری جانب سیگر غصے اور غضب کا شکار تھا۔ پھر اس نے سرگوشی کے انداز میں برالیون کو مخاطب کیا، محترم برالیون، اس لنگڑے راہب نے حد کر دی ہے، اب میرے اور اس کے مقابلے کا اہتمام ہونا چاہیے، وہ بھی ابھی اور اسی وقت دارالعدل میں۔ سیگر کے ان الفاظ پر برالیون کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر اس نے فیصلہ کر دیا، سنو سیگر، تمہارا اس لنگڑے راہب کا مقابلہ ابھی اور اسی وقت یہی دارالعدل میں ہوگا۔ اب تم شاہی نشین سے نیچے اترو اور اس راہب کے مد مقابل جاؤ، جب میں اشارہ کر دوں تب تم ایک دوسرے پر حملہ کرنے کی ابتدا کرنا۔ برالیون کے ان الفاظ پر لوہے کے آسے کو زمین پر ٹیکے ہی ٹیکے ایک سخت جھٹکا اس کے ساتھ امیر ترنیتائی نے اپنی تلوار بے نیام کی۔ سب یہ منظر دیکھتے ہوئے دنگ رہ گئے تھے۔ جس منجھے ہوئے انداز میں امیر ترنیتائی نے اپنی تلوار کھینچی تھی وہ تو سب کے لیے باعث حیرت ہی تھا، لیکن جب وہ دربار میں امیر ترنیتائی کی چمکتی ہوئی تلوار لوگوں کی نگاہوں کی خیرہ کر گئی تو امیر ترنیتائی کو ایک راہب خیال کرتے ہوئے اس کی ان حرکات پر تعجب اور تجسس کا اظہار کر رہے تھے۔ قبل اس کے کہ برالیون کے حکم پر سیگر اپنی جگہ سے اٹھ کر امیر ترنیتائی کے سامنے آتا، حسین و جمیل برنس کے پہلو میں بیٹھا انطاکیہ کا شہنشاہ بوہیمان کا بیٹا دروقہ بول اٹھا، یہ بلفورٹ کے لشکروں کا سپہ سالار اعلیٰ سیگر کی توہین اور بے عزتی ہے کہ وہ یہاں دارالعدل کے کمرے میں ایک معمولی راہب سے تیغ زنی کا مقابلہ کرے۔ وہ راہب جو تیغ زنی کے رموز تک سے واقف نہیں، سیگر کا اس سے مقابلہ کرنا میں سمجھتا ہوں سیگر کے لیے توہین ہے۔ داروغہ کی اس گفتگو سے امیر ترنیتائی غصے اور قہرمانی کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کی حالت سے لگتا تھا گویا اس کے تن کے واڑوں، اس کے چہرے کی حالت کچھ ایسی ہو گئی تھی جیسے فطرت کے خواب نگر میں کھڑے ہوتے بیابانوں کے اندر کثرت کی خواہش میں مبتلا عناصر نے نہ بجھنے والی آنکھ پھونک دی ہو۔ تھوڑی دیر تک وہ کھا جانے والے انداز میں داروغہ کی طرف دیکھتا رہا، پھر امیر ترنیتائی کی کھولتی ہوئی آواز محل کے اس کمرے میں گونج گئی تھی، داروغہ، میں جانتا ہوں تم انطاکیہ کے شہنشاہ بوہیمان کے بیٹے ہو، لیکن جب بات مقابلے کی آتی ہے تو اس وقت چھوٹے بڑے کی تمیز ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ اگر تم میرے ساتھ مقابلہ کرنے میں سیگر کی تحقیق اور توہین اس بنا پر خیال کرتے ہیں کہ بلفورٹ کے حکمران برالیون کا سپہ سالار اعلیٰ ہے اور میں اس کے مقابلے میں ایک معمولی راہب ہوں، تو پھر میری بات غور سے سنو۔ راہب کوئی معاشرے کا اتنا کمتر اور پست انسان تو نہیں، اگر وہ مذہب اور دین کی خدمت کے ساتھ ساتھ اپنے وطن کی خدمت پر اتر آئے تو اسے ہیچ اور پست خیال کیا جائے۔ سن داروغہ، اس سے پہلے میں نے صرف سیگر کو مقابلے کی دعوت دی تھی، اب تم لوگوں کی لاف زمین پر ضرب لگانے کی خاطر میں تمہیں اور سیگر دونوں کو ایک ساتھ مقابلے کی دعوت دیتا ہوں۔ تم دونوں شاہی نشین سے اتر کر میرے سامنے آؤ، میرے ساتھ مقابلہ کرو، پھر دیکھو میں تم دونوں کی اصل عقائد کی چنگل میں کیسے درد کی گھٹائیں کھڑی کرتا ہوں اور تلخی بھری تعبیر کی طرح کس طرح تمہارے باطن کے نشیب اور فراز کو کھنکال کر کے رکھتا ہوں۔ داروغہ اور سیگر، میری اس چالش کو غور سے سنو اور قبول کرو، اٹھو، میرے سامنے آؤ اور پھر دیکھو کہ میں تم دونوں کی آوارش کے کنکر کیسے توڑتا ہوں اور تمہاری جرأت مندی کے کہکشاں کے چمکتے راستوں پر شکست اور ہزیمت کے تمغے کیسے سجاتا ہوں۔ امیر ترنیتائی کی اس گفتگو پر انطاکیہ کے حکمران بوہیمان کا بیٹا داروغہ زخمی سانپ کی طرح بل کھاتا ہوا اپنی جگہ پر اٹھا اور ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے اپنی تلوار بے نیام کی اور کہہ اٹھا، لنگڑے راہب تو اپنی حدود سے باہر نکل کر گفتگو کر رہا ہے، اب جبکہ مجھے اور سیگر کو تو ایک ساتھ مقابلے کرنے کی دعوت دے چکا ہے تو ہم دونوں تیرے سامنے آئیں گے اور تجھے بتائیں گے کہ جنگجو ہونا اور راہب ہونا دو علیحدہ راستے ہیں اور جنگجو اور راہب میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ امیر ترنیتائی بھی کڑکتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، تم دونوں میرے سامنے تو آؤ، پھر دیکھو کہ اس فرق کو میں کیسے اور کتنی جلدی مٹاتا ہوں۔ ترنیتائی کی اس چیلنج پر انطاکیہ کے شہنشاہ بوہیمان نے بشپ فیروز کی طرف دیکھتے ہوئے کس قدر نرمی سے کہنا شروع کیا، مقدس باپ، اپنے اس راہب کو سمجھاؤ، یہ میرے بیٹے اور سیگر کو بیک وقت مقابلے کی دعوت دے کر کیوں اپنی موت کو دعوت دے رہا ہے۔ فیروز بھی اس موقع پر فکر مند ہو گیا، لہٰذا بلفورٹ کے حکمران برالیون کے بائیں جانب جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ سب سے پہلا پادری تھا۔ فیروز نے اس کو کوئی مخصوص اشارہ کیا،
इशारा पाती वो पादरी अपनी जगह से उठा और अमीर तुर्निताई की तरफ बढ़ा। इस मौके पर बुरालियून की हसीन और जमील बेटी बिरनिस भी शय नशीन से उतर गई और अमीर तुर्निताई की तरफ बढ़ी। बिशी फिरोज अपना मुंह बुरालियून और बहिमान के करीब ले गया और उन दोनों को अमीर तुर्निताई के बिलफोर्ड की तरफ आने के मकासद से आगाह करने लगा था। बड़ा पादरी और बिरनिस एक साथ अमीर तुर्निताई के पास आए। फिर दोबारा पादरी अमीर तुर्निताई से मुखातब हुआ, मुकद्दस राही, मैं मोहतरम हीरोज के बाद बिलफोर्ड के हुक्मरानी का सबसे बड़ा पादरी हूँ और मैं पादरियों की अदालत का सरबराह भी हूँ। मैं तुम्हें मुखलिसाना और बिरादराना मशवरा दूंगा कि तू इस मुकाबले से बाज रहे कि तू बैक वक्त इन दो से मुकाबला करे और नुकसान उठाए, इसलिए कि तू हमारी बरादरी से है, हमें तुमसे हमदर्दी और मोहब्बत है। कबल इसके कि इस पादरी की गुफ्तगू का जवाब अमीर तुर्निताई देता, बुरालियून की हसीन जमील बेटी बोल पड़ी, मुकद्दस राही, आपकी हमारी आंखों में बड़ी इज्जत, बड़ी कदर और बड़ा एहतराम है। आपने बैक वक्त दरोका और सिगर को मुकाबले की दावत देकर मेरे ख्याल में दानिशमंदी का सबूत नहीं दिया। सिगर को मैं अरसे से जानती हूँ, वो टेम्पलर्स का सरबराह होने के साथ साथ मेरे बाप के लश्करों का सिपह सालार आला भी है और ये मकाम उसे सबसे अच्छा तेज़न होने की वजह से दिया गया था। जहां तक अंताकिया के शहंशाह बुहमान के बेटे दरूका का ताल्लुक है, कतई नजर इसके कि वो मेरा मंसूब है, मैं तुम पर इंकिशाफ करूं कि वो एक बेहतरीन तेज़न, जुर्रतमंद और एक दिलेर जवान है, लिहाजा तुम चंद लम्हे भी उसके सामने ना निकाल सकोगे। इस बिना पर मैं तुम्हें मुखलिसाना मशवरा देती हूँ कि इससे मुकाबले से बाज रहो। अभी तुम्हारी इस कमरे में बेपनाह वक़्त और इज्जत है, जब तुम हार जाओगे और शिकस्त खुर्दा इस कमरे के फर्श पर पड़े होंगे तो सोचो तुम्हारी क्या इज्जत, क्या वक़ार रह जाएगा। अमीर तुर्निताई ने पहली बार बड़े गौर से हसीन और जमील बिरनिस की तरफ देखा। बिशप ने एक आला और अरफा काम के लिए मेरा इंतखाब किया था, वो यूं ही नहीं किया था। देख बुरालियून की बेटी, तू मुझे इससे तो खौफजदा करती है कि जब मैं शिकस्त खुर्दा फर्श पर पड़ा हूंगा तो मेरी क्या इज्जत और क्या वक़ार रह जाएगा। और यह भी सोच कि जब मेरे हाथों ये दरूका और सिगर दोनों इस फर्श पर शिकस्त खुर्दा पड़े होंगे तो इनके पल्ले क्या रह जाएगा। देख बुरालियून की बेटी, मामला बराबर ही है और मुझे उम्मीद है कि मैं इन दोनों को यहाँ सब लोगों के सामने पछाड़ने और शिकस्त खुर्दा करने में कामयाब हो जाऊंगा। मैं समझती थी तुम मेरी बात मान जाओगे, लेकिन लगता है तुम एक इंतहाई जिद्दी और हक धर्म राहिब हो। मेरे ख्याल में तुम पीटे बगैर नहीं रहोगे। अब तुम इस मुकाबले को टालना भी चाहो तो नहीं टाल सकोगे। इसके साथ ही बिरनिस हटी शय नशीन पर चढ़ी और अपनी नशिस्त पर जाकर बैठ गई थी। बड़ा पादरी जो पादरियों की अदालत का सरबराह था, वो भी अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। इस मौके पर बिलफोर्ड का हुक्मरान बुरालियून की आवाज उस कमरे में गूंज गई थी। राहिब लूस, बिशप हरूस, मुझे तुम्हारे मुतालिक तफसील से बता चुके हैं कि किस मकसद के तहत तुम दमिश्क से बिलफोर्ड की तरफ आए हो। तुम्हारी जात भी हमारे लिए बड़ी तकद्दुस की हामिल है और जिस मकसद के तहत तुमने दमिश्क से बिलफोर्ड की तरफ सफर किया है, तुम्हारा वो हर काम भी इंतहाई मुकद्दस और मोहतरम है। इस लिहाज से तुम्हारी जात हमारे लिए इंतहा दर्जे काबिल एहतराम है। मैं आखिरी बार तुम्हें इस मुकाबले से दस्तबरदार होने के लिए कहता हूँ, और अगर तुम ना माने तो फिर इस मुकाबले की इब्तिदा कर दी जाएगी। ये फैसला सोच समझ कर करना, मुकद्दस राही, इसलिए कि तुम्हारा मुकाबला दो जंगजू से होगा। एक मेरा सिपह सालार आला है और दूसरा अंताकिया के शहंशाह बुहमान का बेटा होने के साथ साथ अंताकिया का उम्दा और बेहतरीन तेज़न है। बुरालियून यहाँ तक कहने पाया था कि अमीर तुर्निताई फौरन बोल पड़ा, मैं बिलफोर्ड के हुक्मरान बुरालियून से यह गुजारिश करूंगा कि फैसला हो चुका है। मैं राहिब होने के बावजूद किसी भी तौर पर पस्ता इख्तियार नहीं करूंगा। अपने सारे इन भाई बंद पादरियों, बिशप और आप लोगों को मायूस नहीं करूंगा। अमीर तुर्निताई का यह जवाब सुनकर बुरालियून के चेहरे पर हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। फिर उसने सिगर और दरूका दोनों को शय नशीन से उतरकर मुकाबला करने का हुक्म दे दिया था।